أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد میں نے چنا ہے کہ مجھے لگا کہ اس کی ضرورت بھی ہے ہمیں اپنا نالج بڑھانے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جو ہم اگر ایسے طریقے اپناتے ہیں کیا یہ جائز ہیں اسلام میں یا نہیں۔ یہ ہے تعویذ کے اوپر کہ تعویذ لینا، جو عامل لوگ ہیں ان کے پاس جانا اپنی حاجت لے کر، اور اس کے علاوہ یہ جو جنات ہیں اور یہ جو جادو ہے اس کے بارے میں آج میں بات کروں گی۔ سو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے اس بیان کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کیا تعویذ گنڈے کرنا اسلام میں جائز ہے؟ تو سب سے پہلے تو حدیث میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ حدیث ہے۔ اب ہم کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جو تعویذ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں اب ہم اس کے لٹکانے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بے شک وہ قرآن مجید کی آیات ہی ہوں، تو وہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے نازل نہیں کی کہ ہم اسے کہیں لٹکا دیں اپنے گلے میں یا اپنے گھر میں کہیں لٹکا دیں اور اس پر ہم اپنی ریلائنس رکھیں کہ یہ چیز ہمیں جو سی ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، سو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ لیکن جو دم کرنا ہے جس کو کہ رقیہ بولتے ہیں، وہ پڑھنا بالکل جائز ہے اسلام کے اندر۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی جادو ہوا ہوا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی all of sudden کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میڈیسن جو سی ہے وہ اس کو پروو نہیں کر پا رہی کسی بھی طریقے سے، تو آپ اس صورت میں احتیاط کر سکتے ہیں، آپ دم کر سکتے ہیں، اس کو رقیہ بولتے ہیں۔ یہ چیز ایک جائز ہے جس میں کہ آپ جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سو جیسے اگر ہم صبح کے ٹائم اپنے اذکار پڑھتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ پروٹیکشن کی سورز ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی وہ پڑھنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ ناس پڑھ لیں، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور دو اور آیات بھی ہیں جو کہ میں آپ کو اینڈ میں بیان کے بتاؤں گی کہ جو آپ اپنے صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کبھی بھی اس طرح سے کوئی مشکل پڑ جائے تو جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ زبان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ بات چیت کریں، سپلیکیشن کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کر کے تو مدد مانگے۔ اب جو لوگ تو اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، عاملوں کے چکر میں، کہ فلاں عامل کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہمیں یہ تعویذ دے دیا ہے، وہ بڑے جو سے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا انہوں نے ہمیں یہ چیز دی ہے، تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمارے لیے بہتری ہے۔ لیکن آپ بے شک اگر وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے تو پیسوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ایمان۔ شیطان نے آپ کا ایمان آپ سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اب وہ 70,000 لوگ کون ہیں جو کہ بلا حساب کے جائیں گے؟ ان لوگوں کی ایک خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے جو جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا کہ فل توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی اس طرح کے جھنجٹوں میں نہیں پڑتے۔ ان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خود مدد مانگتے ہیں، وہ اپنے اوپر رقیہ بھی خود کرتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتے کہ اگر میں یہ رنگ کا کپڑا پہنوں گی تو ایسے ہو جائے گا، اگر کالی بلی میرا راستہ کاٹے گی تو ایسے ہو جائے گا، اگر 13 تاریخ اس دن کو ہوگی، فرائیڈے ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ ان بیڈ اومن جن کو بولتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ان کا فل توکل خدا کی ذات کے اوپر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کو کوئی بھی تکلیف آئے گی تو وہ یہ نہیں کہ کوئی پرچی لے کر تو گلے میں لٹکا دیں گے یا گھر میں لٹکا دیں گے اور صبح شام اس کے سامنے پوجیں گے، نہیں۔ تو اب جس طرح سے اگر دیکھیں ہمیں کوئی بیماری بھی ہوتی ہے تو ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم وہ لے سکتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، لیکن ہماری جو ریلائنس ہے، توکل، وہ اس دوائی پہ نہیں ہوتی کہ اس دوائی نے ہمیں ٹھیک کیا ہے۔ ایز اے مسلم ہماری جون سی ہے وہ فل ہمارا توکل اللہ کی ذات کے اوپر صرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتاؤں گی جنات کے بارے میں بھی، اور یہ جو جادو ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں جس طریقوں سے یہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں جو جنات ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں بہت ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے جنوں کو، کہ جو سا کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں ان سے کہ
بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، خود بھی ڈرتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. جو جنات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا. جو ابلیس ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے فادر ہیں، باپ کہتے ہیں ہم انہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، اسی طرح سے جو ابلیس ہے وہ جنوں میں سے جنوں کا باپ ہے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو جو ابلیس تھا اس نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا نام لے گے کہ اس کو بنائیں گے خلیفہ دنیا میں. لیکن جب انہوں نے انسان کا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کا، تو ظاہری بات ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے مطلب جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ میں تو انسان سے بیٹر ہوں، تو یہ انسان کیوں خلیفہ بن رہا ہے دنیا کے اوپر. تو اس تب سے اس کی جنسیت دشمنی وہ انسان کے ساتھ شروع ہوگی، کیونکہ وہ ایروگنٹ ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں جو انسان ہے اس کو کرپٹ کروں گا، میں اس کا جو ایمان ہے اس سے میں کھینچوں گا، اس سے میں چھینوں گا. اب شیطان ابھی بھی اسی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس کا کام ہے کہ ہمیں ورگلانا، ہمیں برائی کی طرف لے کر جانا. لیکن ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ میرے پاس واپس آئیں گے. وہ جتنی بار بھی مجھ سے معافی مانگے میں ان کو معاف کر دوں گا. اب کچھ جو سے مذاہب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ ایک فالن اینجل ہے. وہ اینجل نہیں ہے، وہ جن ہی ہے. اور جو جن ہے اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جن آگ سے بنا ہوا ہے اور جو انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہے. اب جو جنرلی اگر آپ دیکھیں تو جو چیز آگ سے بنی ہوئی ہے اس کی ظاہری بات اس کی نیچر انسان کی نیچر سے ڈفرینٹ ہوگی جو چیز مٹی سے بنی ہے. اب جو جنات ہیں ان کی جنرلی ان کی نیچر کے اندر جو ہے نا یہ ہونا، غصہ ہونا، بہت ہی ہاٹ ہیڈڈ ہوتے ہیں. جنوں غالب گمان جس کو کہنا ہے کہ ان میں نا یہ شر کا جو سا ہے یہ زیادہ ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے شر کی جو ہے، اور جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اب جو جن ہیں وہ نیک بھی جن ہیں اور شیاطین بھی ہیں. جیسے اب کوئی انسان اگر برا کام کرتا تو ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی انسان شیطان ہے. اب اسی طرح سے جن جو ہیں ان میں بھی مسلمان جن بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، یہودی جن بھی ہیں، اور کچھ جو سے ہیں وہ شیاطین بھی ہیں جو کہ ابلیس کے ماننے والے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. اب ان میں کئی قسم ایسے، ان میں 3 قسمیں ہیں جنوں کی جو کہ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، ان کو اڑنا آتا ہے، اور کئی جو ہیں وہ بڑی جلدی ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. اور تیسری قسم ہے جو کہ اپنی شکل و صورت بھی بدل لیتے ہیں، کسی جانور کی شکل میں آ جائیں گے، جو شکل وہ بدلنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے تو بالکل ہماری طرح یہ ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی اپنا ان کا بھی قانون ہے جو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ انسانوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ایک لائف ہے، سو دے جسٹ ڈو دیئر اون تھنگ. ان کی عمریں بھی ہماری عمروں سے زیادہ ہیں اور ان کی تعداد بھی ہم سے بہت زیادہ، یعنی جس طرح ہمارے اگر 5-6 اگر ایک ایوریج انسان کے بچے ہیں تو ان کے شاید 70-80-90 ہوں، کافی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اب طاقت اور سپیڈ میں تو یہ لوگ زیادہ ہیں، مطلب یہ کہ ان کی طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے، اسٹرینتھ، ان کی سپیڈ میں بھی یہ ہم سے انسانوں سے زیادہ تیز ہیں. لیکن جو انٹیلیجنس ہے نا یہ ان میں نہیں ہوتی، جو شعور جو بولتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، لیکن ان میں نہیں ہوتا یہ. اس لیے جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، کہ یعنی کہ ساری جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے افضل ہے جو انسان ہے. اب دیکھیں وہ صرف جنات نہیں، کوئی بھی جانور بھی آپ لے لیں. اگر آپ فرض کریں کہ اگر ایک کوئی بل ہے، بیل جسے بولتے ہیں، اگر انسان کی اور اس کی لڑائی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ ظاہری سی بات ہے بیل جیتے گا، کیونکہ وہ اس کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ سے زیادہ ہے. اگر ہم اس سے ریس بھی لگائیں گے، اگر گھوڑے سے ہم ریس لگاتے ہیں تو گھوڑا جو سا ہے وہ ہم سے جیت جائے گا، ہم نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھوں کہ گھوڑے اور بیل اور انسان میں سے بیٹر کون سا ہے، کون سی مخلوق زیادہ بہترین ہے، تو ظاہری سی بات ہے ہم کہیں گے انسان. کیوں؟ کیونکہ انسان میں عقل اور سمجھ ہے جو کہ جانور میں نہیں اور نہ ہی جنات میں ہے وہ. ٹھیک ہے. اب بیل بے شک سائز میں بڑا ہے، اس کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، لیکن ایک 5 سال کا بچہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں چھڑی پکڑا دیں تو وہ اس بیل کو کمرے میں بند کر سکتا ہے. ٹھیک. اب جو ہے اسی طرح سے دیکھیں کوئی بھی آپ جانور لے لیں، کتا بھی بے شک آپ لے لیں، اگر آپ اس سے بھی لڑائی کریں گے تو وہ جیت جائے گا کیونکہ وہ کاٹ سکتا ہے ہمیں. لیکن پھر بھی اگر ہم زمین سے پتھر اٹھائیں گے، اس کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا.
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے. تو ہم جو سے ہیں، بے شک ہم سپیڈ ہم میں اتنی نہیں ہے، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن ہمیں عقل ہے کہ ہم ایسے ٹول بنا سکتے ہیں جس سے ہم اڑ بھی سکتے ہیں، ہماری سپیڈ بھی تیز ہو سکتی ہے. جیسے انسان نے جہاز بھی بنایا ہے، موٹر سائیکل، کار وغیرہ، کیا کچھ بنایا ہے. اب جنات یہ نہیں کر سکتے، ان میں اسٹرینتھ تو ہے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ان سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ابیلٹی دی تھی کہ وہ ان کو کنٹرول کرتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، لیبر کے کام جو ہیں انہوں نے بلڈنگز بھی بنوائی اور سب کچھ وغیرہ. ان چیزوں کے اندر وہ بہت تیز ہوتے ہیں جو جنات ہیں. لیکن اب ہم بات کرنے لگے ہیں جادو کی، کہ جادو کہتے کس کو ہے. اب دیکھیں، جو جادو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو کہتے ہیں خفیہ اسباب، خفیہ اسباب کے ذریعے جادو کرنا، اور ایک ہوتا ہے جو کہ جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے. اب خفیہ اسباب جادو کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی ایسا کام جس کے اسباب مخفی ہوں، مطلب جس کی ریزن چھپی ہو اور ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کو ہم بولتے ہیں جادو. اب جیسے دیکھیں، جو میجیشینز ہیں، جب وہ ٹرکس کرتے ہیں، اب وہ کبوتر نکال دیا یا کسی انسان کو دو ٹکڑوں میں بدل دیا، یہ وہ، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو جادو ہے، ٹرکس وہ کر رہے ہیں، جس کا کہ جو پروسیس ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم صرف ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا، اندر سے کبوتر نکل آیا. ٹھیک، اب اس نے وہ کیسے یہ کیا، یہ ہمیں نظر نہیں آیا. اس نے کوئی وہ کیا ہے، اس کو نظر کا دھوکہ کہہ دیں آپ، ہاتھ کی صفائی کہہ دیں، کس طرح سے کارڈ چھپا دیے یا یہ کچھ کر دے. اس کو بولتے ہیں خفیہ اسباب کے ذریعے کوئی ٹرکس کرنا. اب جو جادو، اب یہ لوگ جادوگر تو ہوتے نہیں، کیونکہ یہ تو صرف ایک ٹرکس کر رہے ہیں، اپنے کمائی کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے کا خفیہ اسباب کے ذریعے جو لوگ ٹرکس کرتے ہیں، جو جادوگر کرتے ہیں، جس سے کہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ چیز منع ہے اسلام میں، کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ خفیہ اسباب کیسے کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں کہ وہ گمان، کسی انسان کی جو برین ہے اس کو کیپچر کرنا، اس کے خیال کو. ہپناٹزم جو ہے وہ اس چیز میں کیٹیگری میں آئے گی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کو کسی کام کے اندر وہ لگا دیتے ہیں کہ تم نے یہ پڑھتے جانا ہے الفاظ، یا یہ چیزیں تم پڑھتے جاؤ، اور اس دوران وہ اس کی جو قوت خیالیاں ہیں اس میں وہ گھس جاتے ہیں. جو خیال پھر اب انہوں نے اس کے دماغ میں ڈالنا ہوتا ہے نا، وہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اب ایسے کام ہوگا. یعنی ہپناٹزم میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر ریکارڈنگ چلنا. اب جیسا کئی لوگ کہتے ہیں جی ہائی مجھے بہت نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، یہ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہیں جس طریقے سے بھی وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے خیالوں کو اس طرح سے، مطلب اس کی سوچوں کو بدلتے ہیں. ان خیالوں سے بدلنے سے کئی بار انسان جیسا غلط راستے پہ بھی لگ جاتا ہے، برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں وہ کچھ ایڈکشن کی طرف چلا جائے، شراب ڈرگز وغیرہ پینے لگ پڑے، یا اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے جو خیال ہیں، دماغ وغیرہ، اس کو انہوں نے قابو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح وسوسوں کے ذریعے. ٹھیک، جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے جنات کے ذریعے. وہ اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے. آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مل کے میرے پاس 1000 جن ہیں، میرے پاس وہ ہیں، اتنے ہیں، لیکن اٹس ناٹ ایزی. اٹس ویری ویری، سب سے ڈیفیکلٹ جو سا طریقہ ہے نا جادو کا، وہ ہے جنات کے ذریعے کرانا. اب جو جنات ہیں، جو نیک جنات ہیں، وہ تو اس کام کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں. وہ جنات شامل ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر جو کہ شیطانی جن ہیں. اب وہ کیا ہے؟ وہ شرارتی ہیں. وہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے فساد ڈالنا ہے. ان سب سے بڑی شیطان کی کوشش کیا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھیننا، اس کو شرک کروانا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور یہی چیز جو ان سے ہیں شیاطین ہمیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں اور چاہے وہ جنات میں سے ہوں. اب جو تو لوگ جادوگر ہیں، وہ بھی شیاطین ہے، لیکن انسان کی فارم میں ہے وہ. اور جن کے ذریعے وہ کرواتے ہیں، جن جنات کے ذریعے، وہ بھی شیاطین ہے، لیکن وہ جنوں کی صورت میں ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اب وہ کیسے یہ کام کرواتے ہیں ان کے ذریعے؟ اب ظاہری بات ہے ان سے کام کروانے کے لیے ان کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کئی قسم کے گندے کام یا وحشیانہ قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. پھر وہ والے جو شیاطین جنات ہیں، ان کو وہ جو میسج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، پھر وہ ان کا وہ کام کرتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ کوئی جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. اور بلکہ سورہ جن کی جو آیات ہیں ان میں سے اس کا صرف میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، پوری ڈیٹیل میں نہیں میں اس کا ترجمہ کر رہی. اس میں کہتے ہیں کہ جنات خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انسان سے ڈرتے تھے، ہم تو اپنے آپ کو انسان سے کمزور سمجھتے تھے، لیکن انسان نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا
اور ہماری پناہیں مانگنا شروع کر دیں اور ہماری سرکشی بڑھ گئی. مطلب یہ کہ دیکھیں انہوں نے اس جنات کو اتنی فوقیت دے دی ہے کہ ہائے کہ جنات ہر کوئی کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو صلاحیتیں تھیں اس کو انسان نے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. کن انسانوں نے؟ جو کہ شیطان کے گروپ میں ہیں انسان، ان انسانوں نے. جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے ہیں. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. اب اگر کوئی ہے تو اگر وہ سوچے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے، وہ تو نبی تھے، ان کے اوپر جادو کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ جو ان کے اوپر جادو کا اثر ہوا، تاکہ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا یہ جو کو پریچ کرنا شروع کیا تو لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے. اس سے دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ اس الزام سے بھی بری ہو گئے جب ان کے اوپر جادو ہوا. اتنے بڑے بڑے میجیشین تھے اس ٹائم کے اوپر، یہودی جو میجیشین تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر وہ کوئی اسپیچ دے رہے ہیں تو وہ بھول جائیں، یا ان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے. یہ تو ہے کہ جی تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں، ان کو کیسے مطلب پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے. ان کی طبیعت کہتے ہیں خراب رہنا شروع ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کیا ہوتا تھا ان کو کہ وہ کچھ کام کرتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں. یعنی کہ اگر کوئی ان کی زوجہ تھی، اگر ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے کہ میں ان کے پاس گیا تھا کہ نہیں، یا جن کے پاس جاتے تھے بھول جاتے تھے کہ میں وہاں آیا تھا کہ نہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگ پڑی. تو جو ان کی جو زوجہ تھیں کہتے ہیں انہوں نے بھی نوٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے. پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی اپنا ایک ذکر کیا، ایک واقعے کا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے رات کو ایسے لگا کہ میرے بیڈ کے پاس، تو یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے تھا کہ جیسے دو فرشتے کھڑے تھے انسان کے روپ میں تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے ان کی کنورسیشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسے بیمار ہو گئے ہیں، تو دوسرا ان کو بول رہا تھا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اچھا جادو ہوا ہے تو کس نے کیا یہ جادو؟ پھر دوسرا اس کو پہلے کو بتانے لگ پڑا کہ یہ جی فلاں فلاں یہودی ہے، اس نے کیا ہے، اور اس نے اس طریقے سے کیا ہے کہ مطلب کھجور کی جو چھال ہے اس کے اوپر اس نے کیا ہے، اس کی جو کھجور کی ایک تن ہے اس کے اوپر اس نے گرے لگائی ہیں 11، اور اس طریقے سے جادو کیا. اب ظاہر پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم کے اوپر تو نہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، لیکن یہ چیز ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپس میں وہ فرشتے بات کر رہے تھے کہ جی فلاں کنویں کے اندر وہ انہوں نے پھینک دی ہے اور اس طرح وغیرہ سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور انہیں وہ والی چیزیں ساری وہاں سے پھر ملی بھی. اب جو ہے اس ٹائم کے اوپر کہتے ہیں کہ جو سورہ ناس اور سورہ فلق ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. جب ان کے اوپر یہ جادو ہوا انہوں نے ان چیزوں کو نکالا، پھر کہتے ہیں کہ کچھ انہوں نے بری کر دی شاید وہ چیزیں. پانی بھی کہتے ہیں بہت گندا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے وہ جادو کر کے وہ چیزیں اندر پھینکی تھیں گرے والی جادوگروں نے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ آیات دیں جو تھی سورہ ناس اور سورہ فلق، اور انہیں کہا گیا کہ آپ ہر روز جو ہے نا ہر رات ان کی تلاوت کیا کریں. اب یہ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلوشن بھی دے دی ہے کہ اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ بھئی میرے پر جادو ہوا ہے یا کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے یا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا، قرآن مجید میں اس کا سلوشن آ گیا. سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دو صورتیں آپ پڑھیں، صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں، اور اپنے اوپر خود اس کا جو کہتے ہیں نا کہ دم کرنا، وہ خود دم کریں ان دونوں آیات کا. اور اس کی دیکھیں 1 منٹ میں یہاں پر کچھ آپ کو بتانے لگی تھی کہ جو سورہ ناس ہے، جو سورہ فلق ہے اس کی کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں. اور جو سورہ ناس ہے اس کی کتنی ہیں؟ 6 ہیں، اور 5 اور 6 مل کر کتنی ہوئی؟ 11. یہ دیکھیں کیونکہ جو جادو کرتے ہیں نا وہ بھی 11 کہتے ہیں، گرا لگاتے ہیں، تو تب اس طریقے سے وہ جادو کرتے ہیں. وہ چلیں ہم ان کے بارے میں تو نہیں جاننا چاہتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ نہ اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے ایسی چیزوں سے. لیکن اگر آپ سورہ ناس جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے.
جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو اور ہاں وہ انسانوں میں سے ہو. یہ سورہ ناس کا تھا. اور سورہ فلق کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. اب دیکھیں جو سورہ فلق ہے اس کے اندر 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک. اور جو سورہ ناس ہے اس میں ایک چیز ہے جو کہ جنات کی ہے، کہ جو وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اب وسوسے دیکھیں کئی بار انسان بھی ہمیں ڈال دیتا ہے ہمارے دماغ میں، اور کئی باری جو سے ہیں وہ جنات بھی ہوتے ہیں. جب ہم اکیلے بیٹھے ہیں طرح طرح کے انسان کو خیال آتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو کبھی اس طرح سے لگے کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں، میری نیگیٹو تھنکنگ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے، تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس وقت سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. یہ جو دونوں صورتیں ہیں آپ شروع میں دیکھیں کہ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اے پالنے والے اور ہمارے رب. اور یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات بیان کریں. جیسے ہم کہتے ہیں پالنے والے رب. اب جو پالنے والا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ پالنے والا کیا کرتا ہے؟ ہماری ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے پالنے والے رب میرا یہ کام کر دیں. اور اس طرح کے اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے ہم اللہ کو پکاریں تو ہماری جو دعا ہے وہ زیادہ قبول ہوئے گی جلدی. اب آپ کو تھوڑی وجہ تو پتہ چل گئی ہے کہ سورہ ناس اور فلق کے پیچھے حقیقت کیا ہے. 11 گنے 11 دیکھیں آیات ہیں. اوکے. اب یہ جو 2 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک تھا کہ جنات کے ذریعے اور دوسرا کیا ہے؟ خفیہ اسباب کے ذریعے، جس میں کہ وہ آپ کے دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. اب کئی باری کئی عامل آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور پھر جی اولاد ہونا شروع ہوگی. اب اولاد تو دہنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے، وہ آپ کوئی عامل تو نہیں آپ کو دے سکتا نا، نہ ہی کوئی پیر فقیر دے سکتا ہے. لیکن آپ جو وہاں گئے ہیں اور آپ نے جو ریلائنس اس بندے کے اوپر رکھتی ہے نا، اسی نے آپ کا ایمان آپ سے لے لیا. کیونکہ آپ نے بجائے یہ سوچنے کی کہ اللہ کی ذات نے مجھے اولاد دی ہے، آپ نے اب یہ ایک عقیدہ بنا لیا، اپنا یہ توکل کر لیا ہے کہ میں فلاں فقیر کے پاس گیا ہوں نا، تو یا میں گئی ہوں تو میرا یہ کام ہو گیا. سو یور ریلائنس آپ نے آٹومیٹکلی شفٹ کس کے اوپر کر دی ہے؟ اس بندے کے اوپر کر دی ہے، اس عامل کے اوپر کر دی ہے. اب جو ایک کچھ اور بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی یہاں پر چیزیں، ایک منٹ ٹھہریں، کہ جو اثرات ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. اب جو دیکھیں جی جو جادوگر ہے نا، جو میں میجیشین کی بات نہیں کر رہی، وہ جو ٹرکس وغیرہ کرتے ہیں شوز وغیرہ میں پراپر جو جادوگر لوگ ہیں جو آپ کی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں مختلف طریقوں سے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. یہ ایسے جادوگر نہیں بنتے ہیں، ان کو بھی بڑے گھٹیا طریقے کے کام کرنے پڑتے ہیں ان شیاطین کے گروپ میں آنے کے لیے. ان کو جو سے نا اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے اوپر سے ہٹنا پڑتا ہے، بے حرمتی کرنی پڑتی ہے قرآن کی آیات کی. ان کو بھی کئی گندے قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں. تب ایک طرح سے ان کا یہی سمجھ لیں کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کا شیاطین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان لوگوں کے شر سے. لیکن اب سورہ ناس میں اور سورہ فلق میں دیکھیں حاسد، دیکھیں کب گناہ ہوتے ہیں اور کن شر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ پناہ مانگنے کے لیے ایک رات کی تاریکی کے شر سے. ہر برائی رات کی تاریکی میں ہوتی ہے. اندھیرا ویسے ہی کہتے ہیں اتنا انسان کو ڈر لگتا ہے جب رات ہو، تو دیکھیں اس کے شر سے اللہ نے کہا ہے کہ پناہ مانگو، کیونکہ ہر برائی رات میں ہوتی ہے. چوریاں، ڈکیتیاں، کچھ بھی ہیں اس طرح کے غلط قسم کے کام وہ اندھیری رات میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس رات کے شر سے بھی تم پناہ مانگو، کہ جو کس قسم کی بھی برائی ہو اس سے پناہ مانگو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حاسد لوگ ہیں جو انسان جیلسی ہوتا ہے. دیکھیں جب وہ حسد کرنے پہ اتر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حاسد انسان وہ کسی بھی لیول کے اوپر چلا جائے گا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. سو اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ پناہ مانگے. اب جادو کے جو اثرات ہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے جو جادو ہے، اب یہ سکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا. کس کو سکھایا تھا؟ ہاروت و ماروت جو 2 فرشتے تھے. کیوں سکھایا؟ ہمارے ٹیسٹ کے لیے سکھایا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں. اچھا، اب اس کے اثرات دیکھیں کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں سیپریشن کرانا، یہ ایک چیز ہے، اس کے لیے جادو یوز کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ اثرات کیا ہیں جادو کے؟ اگر ہسبینڈ جو ہے اس کی دلچسپی خاوند میں سے، اگر ہسبینڈ کی دلچسپی بیوی میں سے ختم ہو جائے،
کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور اچانک اب حامد کو بیوی پسند نہیں آ رہی, بیوی کو حامد پسند نہیں آ رہا. ایک خاتون تھی اور ان کے کہتے ہیں ہسبینڈ کہتے ہیں نہاتے تو وہ روز تھے, خوشبو بھی لگاتے تھے, سب کو ان سے خوشبو آتی تھی, لیکن وہ کہتی تھیں کہ مجھے اس سے مردہ جانور کی اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی دیکھیں کسی نے کرایا تھا ان کے اوپر جادو, اس لیے ان کو وہ آتی تھی. اب اور کیا ہے اس کی ایشو, فرٹیلٹی کے ہیں, بچے نہ ہونا, مینسٹرل سائیکل جو ہے آپ کا وہ میسڈ اپ ہو جائے, کنٹینیوس بلیڈنگ آپ کو ہو, یا آل آف سڈن آپ کے جو سے مینسٹرل سائیکل آپ کا ختم ہو گیا. ایسی کوئی آپ کو ہو جائے بیماری کوئی جس کا کہ کوئی سبب سمجھ میں نہ آئے, کہ میڈیسن جو ہے اس کو کوئی پروف نہیں کر پا رہی کہ آپ کو کیا ہے. آپ کے دل میں کسی ایسے انسان کے لیے محبت پیدا ہو جائے کہ جو آپ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اثرات ہیں جادو کے. ٹریولنگ پین, ایک جسم کے ایک حصے سے نکل کے دوسرے حصے میں دردیں رہنا, رات کو نیند اڑ جانا, نیند نہ آنا, قرآن لگانے سے آپ کو خارش شروع ہو جانا, یا آپ جن سے ہیں وہ ایگریویٹ ہوں, آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے, یہ بھی سائن ہے. میجک جو سے ہیں کچھ میجیشین وہ کہتے ہیں مرڈر کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جادو کو. اچھا, چیزوں کا غائب ہو جانا, میں نے چیز یہاں رکھی تھی کہاں چلی گئی, یہ بھی جادو ہے. بزنس میں آل آف سڈن لاس ہو جانا, جبکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو, مارکیٹ بالکل ٹھیک جا رہی ہے, آپ نے سارے کام کیے ہیں, لیکن آپ کا بزنس بس ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, یہ بھی ہے. سو ان ایکسپلینڈ النیسز جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ بھی جادو میں سے ہے. اوکے, اب یہ تو ہیں صرف اثرات. آپ کو اگر آپ کو ایسے جب انسان کو ایسے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو نارملی انسان کیا ہوتا ہے کہ بہت بے بس ہو جاتا ہے, ہر طرف جائے گا مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. یہی ٹائم ہے جب انسان جو شیطان ہے اس کو پکڑتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے اب یہ بے بس ہے, اس کو اب حل چاہیے مسئلے کا. دیکھیں جو بے اولاد جوڑے ہیں بیچارے کہاں تک جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, IVF کرائیں گے, یہ وہ, اور پھر جا کے کہیں گے جی ہو سکتا ہے جی آپ کسی عامل کے پاس جائیں تو وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. اور یہاں پر آ کر پھر ان کا کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ عامل کیا کرتے ہیں, وہ پھر ان کو میس اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا ایک تو پہلے تو ان کا ایمان اس طرح سے ان سے لیں گے کہ بھئی میں نے یہ عمل کیا ہے نا, تو تم دیکھو اب تم پریگنٹ ہو جاؤ گے اور ایسے ہوگا. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہو بھی جاتی ہیں لیڈیز پریگنٹ, بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر وہ کیا ہے ان کے بن جاتے ہیں, مرید بن جاتے ہیں جی ان کے جو ہیں عامل کے, اور وہ پھر سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر پشتوں سے پشتوں تک ان عامل ان پیروں فقیروں کے پاس وہ پھر ان کی پشتیں جو ہیں وہ بھی جانا شروع کر دیتی ہیں. اوکے, ہاؤ ٹو اسپاٹ این میجیشین, کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ جی یہ انسان جادوگر ہے. اس کے دیکھیں, اگر کوئی انسان آپ سے آپ کا نام, آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ is not up to any good, بیکاز یہ سائن ہے میجیشین کا. ماں کا نام پوچھ رہا ہے اور آپ کا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث آپ مجھے بتا دیں جہاں انہوں نے اپنے کسی بھی صحابہ سے پوچھا ہو کہ اچھا تم مجھے ماں کا نام بتاؤ تو میں تمہارے پر رقیہ کرنے لگاؤں. کبھی بھی کہیں بھی نہیں پوچھا, کوئی حدیث نہیں آپ کو ایسی ملے گی. جو آپ سے انسان یہ پوچھ رہا ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ وہ کام کرے گا جو کہ شریعت کے خلاف ہے. اچھا, یہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ جو ہر انسان ہے نا اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, اس کو کریم کہتے ہیں, ہم سب کے ساتھ ہے ایک. اوکے, یہ جو جن ہمارے ساتھ ہے نا یہ ہمیں برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے ہر وقت. اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے نا تو یہ جو کرین ہے جس کو بولتے ہیں یہ ویک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی جن ہے, تو انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ ہے, لیکن اس کو میں نے مسلمان کر لیا. اوکے, اب یہ جو جادوگر ہے نا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہوتے تو انسان کی شکل میں ہے, لیکن کیا ہے یہ شیطانی لوگ ہیں. ان کا شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان شیطانوں کا ہیڈ کون ہے؟ ابلیس. ابلیس نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کو ورگلاؤں گا, اور اس سے کیا لے گا, وہ کیا اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے ہم سے کیا لینا ہے, سب سے برا کام کرانا ہے, شرک کروانا ہے. سب سے پہلے اس نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا ہے, وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے. اوکے, اب جو جادوگر ہیں, اب ایک دفعہ ایک خاتون تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ میں گئی ہوں فلاں کے پاس, تو انہوں نے جناب مجھے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو تو صرف مجھے پتا تھی میرے پاسٹ کے بارے میں. تو وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ فلانے سال میں میرے ساتھ کیا ہوا, یہ بات تو میرے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا, تو انہوں نے وہ بتائی. آپ دیکھیں
اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ قرین کے ذریعے کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں، پہلے تھوڑی سی ایک اور چیزیں بتا لوں. اگر کوئی آپ سے آپ کا کوئی کپڑا بھی مانگے کہ جی فلانا جو ہے اس کی جس قمیض لے ہیں یا اس کے بال لے ہیں، اگر آپ سے کچھ مانگے کہ وہ کالا کوا لے ہیں یا کالا بکرا لے ہیں، تو تب بھی جان لیں کہ آپ یہاں پر تھوڑے سے محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی تویز دے عامل اور کہے کہ اس کو فلان فلان جگہ پر چھپا دو لیکن اس کو کھولیں مت، تب بھی سمجھ جائیں کہ مسئلہ خراب ہے. اگر وہ آپ کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکیں، آپ کو صرف 1-2 ورسز سمجھ آئی ہیں، ورسز آپ نے انہوں نے ٹھیک پڑھی ہیں، لیکن جو باقی ورسز تھی وہ بس ایسے جس طرح منہ میں مبل نہیں کر دینا کہ جس طرح پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، باقی یعنی کہ کچھ کرنے لگ پڑے ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ دم کر رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ آوازیں میں پڑھیں. آپ کو لاؤڈ پڑھنا چاہیے، وہ اپنے اوپر پڑھیں. یا اگر آپ کسی کے اوپر کریں، پہلی تو بات ہے کہ آپ کو خود نہیں کسی کو کہنا چاہیے کہ میرے پر دم کرو، آپ خود اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگیں اور خود دم کریں. لیکن اگر کوئی آپ بیمار ہیں کہ کوئی آ کر آپ کے پاس اللہ کا کلام پڑھ دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ that's fine, there's nothing wrong with that, but you shouldn't go up to someone else and say oh you should do this on me, because اس سے آپ کا ایمان ناقص ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر وہ آپ کا کام ہو گیا تو آپ کا ایمان اس بندے پہ بڑھ جائے گا زیادہ، تو آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ بندہ یہ ایسے پڑھتا ہے تو تب یہ میری دعا، اس کی دعا زیادہ قبول ہوئی ہے. سو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن دوسروں کے لیے دعا مانگنا جو ہے ویسے تو انکریجنگ ہے اسلام میں. آپ مانگیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لوڈ ون کے لیے، آپ ٹھیک ہے قرآن کی آیات بھی پڑھیں، that's absolutely fine، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی آپ کو ایسا دیتا ہے کوئی پرزا وغیرہ جس پر اوپر گریڈز بنے ہوئے ہیں، نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو نمبرز ہیں نا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گریڈز بنے ہوئے ہیں. اور ایک اور بھی ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی. یہ عمل ہم بتا رہے ہیں 3 دن تک آپ نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اب پہلی تو بات ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے تو کوئی مسلمان پانی کو ہاتھ لگائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی اس نے. ٹھیک. مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح ان ٹرکس میں پھنس جاتے ہیں. اب پھر ایک جی اندھیرے کمرے میں رہنا ہے، کسی سے 3 دن بات نہیں کرنی. ایک کمرہ اندھیرا ہو اور انسان اکیلا بیٹھا ہو تو سب سے آسانی سے شیطان اس کو ورگلا سکتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، حاوی آ سکتا ہے. اور وہ جب وہ آپ کو ایسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو اس وقت جو سے جن ہے نا وہ آپ کو پوزیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ کیلے مت بیٹھو، فارغ مت بیٹھو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. اچھا، اور کئی باری تو ایسا بھی ہے کہ وہ کرتے ہیں تو کوئی پتلا بھی دیتے ہیں کہ اس پتلے کو جا کے فلاں فلاں جگہ پر دفناؤ، یہ بڑا کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ جادو اترے گا. یہ دیکھیں، ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوئی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ سب جادو کا حصہ ہے. اور جادو جو سا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے. سب سے پہلے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ شرک. نمبر 2 کے اوپر آ جاتا ہے جادو. اس جادو ٹونے سے بچیے. اور یہ میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں. اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے فلاں فلاں جو سے ہے نا سال میں ایسے ہوا تھا آپ کے ساتھ حادثہ، آپ نے فلاں جاب کی تھی تو آپ کو وہ جاب نہیں ملی، یا آپ نے وہ فلاں ایگزام دیا تھا آپ فیل ہو گئے، ایسے بتاتے ہیں کئی عامل جو ہیں. وہ کیسے انفارمیشن بتاتے ہیں کہ ان کا جو قرین ہوتا ہے، ان کا جن، وہ آپ کے قرین کے جن سے، کیونکہ آپ کا جن تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے جن کو تو آپ کو بچپن سے آپ کی ہر چیز کا انسیڈنٹ کا پتا ہے، تو وہ اس طریقے سے انفارمیشن لے کر وہ ڈاؤن لوڈ کرا لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہاں سے اب فراڈ نہیں شروع ہوگا. فراڈ شروع ہوگا جب وہ آپ کو کہے گا کہ اب فیوچر میں ایسے ہونے والا ہے. اس وقت آ کر لوگ پھنستے ہیں. جس نے آپ کو پاس بتا دیا، آپ کا تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہے ایمان. آپ تو کہہ رہے ہیں جی بھائی اس کو کیسے پتا، یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی، اس تک کیسے پہنچی. تو اب اگر وہ آپ سے فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن دے گا تو آپ آٹومیٹکلی آپ اس کو مانیں گے، یقین کریں گے اس کے اوپر، اور پھر اس وقت وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں. ایک کہتے ہیں، یہ صحیح واقعہ ہے، ایک آنٹی ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہیں گئی تھی کسی عامل کے پاس، تو اس نے ان کو ان سے پاس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتائیں. پھر انہوں نے کہا جی اب فیوچر بڑا خطرناک آ رہا ہے، ایسے ایسے ہونے والا ہے اب آپ کے ساتھ، تو آپ کو بس جی بڑا مجھے تو اسٹرانگ عمل کرنا پڑے گا. تو وہ کہتی ہیں اچھا پیسے اس چیز کے؟ نہیں 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 جی پیسے ہم نہیں لیتے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم پیسے نہیں لیتے، ہم بالکل جی بڑا نیک کام کرتے ہیں. وہ آنٹی بھی بڑی خوش ہوئی، کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ داڑھی بھی کافی لمبی تھی ان کی، اور جو ہے نا وہ اس چیز سے بھی دھوکا کھا گئی. وہ
اینی وے 2-3 باری گئی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی بڑا سخت عمل میں کر رہا ہوں, میں فلانی رات کو اٹھوں گا, یہ میں عمل کروں گا, بڑا جی یہ ہے. ہاں ان 3 ٹرپس کے انہوں نے واقعی ان سے پیسے نہیں لیے, لیکن جب وہ چوتھے ٹرپ میں آئی ہیں نا, تو کہتی ہیں وہ تو پیسے نہیں تھے لے رہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب تو جو پہلا جادو ہوا تھا وہ تو میں نے ختم کر دیا ہے, لیکن اگلے جادو سے بچنے کے لیے نا اب آپ کو یہ فریم لگانا پڑنا ہے گھر میں, یہ اللہ کے نیم ہی لکھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ گریڈز ہیں, یہ لگانے پڑیں گے. کہتی ہیں اچھا یہ پھر یہ کتنے کا؟ 5 لاکھ کی ہے یہ سینری. اب وہ 5 لاکھ کی کہتے ہیں پاکستانی 5 لاکھ روپے دے کر تو وہ سینری لے کر تو گھر آ گئی. یہ پھر فراڈ ایسے شروع ہو جاتا ہے. شیاطین جو ہیں ایمان بھی ان سے لے لیا اور نقصان بھی ان کا ہو گیا, لیکن وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ ڈٹی رہی, کہتی ہیں نہیں 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 نہیں, جو اس نے عمل کیے ہیں نا پہلے, جو اس نے پڑھائیاں کی ہیں اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے. اچھا اب اگر تو کسی کے پاس کوئی تعویذ ہے تو آپ بے شک اس کو کھول کے دیکھ لیں, ان کے اوپر یا تو نمبر لکھے ہوں گے یا ان میں عربک کے کوئی الفابیٹس لکھے ہوں گے, الف زال حمزہ حمزہ حمزہ, یہ کوڈنگ ہوتی ہے ان کی جنوں کی. اور کئی ہیں ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوتے ہیں, فرعون, ابلیس, اس طرح کے نیم وغیرہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے, اللہ کا نام لکھا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو گلے میں کیوں لٹکانا چاہ رہے ہیں. زیادہ بیٹر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں اور خود ریسائٹ کریں. اچھا اب چن سے ہیں سلیمان علیہ السلام, ان کو جادو آتا تھا بالکل, ان کو جتنی بھی ایبلٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی تھی, جتنے بھی جنات وغیرہ ہیں ان سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے, ان سے وہ کام بھی کرواتے رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لکھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ ایک ابیلٹی تھی, ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ ان کو دیا ہوا تھا. ٹھیک, اب جو تعویذ دینے والے جو جادوگر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ان کی کوشش کیا ہے کہ آپ سے شرک کروانا ہے, کہ آپ نے اپنی جو ریلائنس ہے, توکل ہے, ان کے اوپر کر دی ہے, اللہ کی ذات سے ہٹا کر یا اس میں شریک کر دی ہے کہ اللہ کی ذات بھی یہ کام کر رہی ہے پر ساتھ ساتھ یہ جو پیر صاحب ہے یہ بھی کر رہے ہیں. اوکے, انہوں نے کیا کیا, آپ کا توکل خدا کے اوپر سے ہٹا دیا. اوکے, اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بھائی میرے اوپر جادو ہوا ہے یا میں ان چیزوں سے کیسے بچوں, تو سب سے پہلے اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل آپ چینج کریں. کیسے لائف سٹائل چینج کریں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ توحید کے اوپر ہیں کہ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنا ایمان چیک کریں کہ کیا میں جو ہوں, مجھے مشکل وقت آتا ہے, کیا میں کس کی طرف جاتی ہوں؟ سب سے پہلے میں اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہوں کہ میں لوگوں کی طرف پہلے بھاگتی ہوں, کیا کرتی ہوں؟ یہاں سے آپ پہلے دیکھیں. جو کام اللہ کر سکتے ہیں, کیا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور کسی کے پاس طاقت ہے, پاور ہے وہ کام کرنے کی؟ کیا مطلب ہے میرا اس سے؟ ایک اسکالر کا ہی میں سن رہی تھی, تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ تھے, وہ کہتے ہیں ہماری اس میں آتے تھے, حلقے میں کچھ لوگ آتے تھے, اور انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ فلاں فلاں مزار ہے, اس میں بڑے پہنچے ہوئے جو ہے نا پیر صاحب دفن ہے, اور وہ بندے کو ٹانگ مارتے ہیں, اور جب وہ ٹانگ مارتے ہیں نا قبر میں سے, تو انسان اڑتا ہوا جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جو انسان فوت ہو گیا وہ کیسے ٹانگ مار سکتا ہے قبر میں سے. کہتے ہیں جی ہوتا ہے, آپ جا کے خود دیکھ لیں, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہ قبر میں سے ٹانگ مارتے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے واقعی کہتے ہیں دیکھا کہ لوگ جو سے تھے وہ قبر کے ساتھ جو بھی آ کے لیٹتا تھا اس کو ٹانگ پڑتی تھی, اور وہ جا کے دیوار کے ساتھ جا کے لگتا تھا. ایک بھی بندہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا, دوسرے کے ساتھ بھی, تیسرے کے ساتھ. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ لیٹیں, آپ کی باری ہے, آپ لیٹیں, آپ کو بھی ٹانگ پڑے گی, پیر صاحب ماریں گے اور آپ ادھر اڑ کے جا کے گریں گے. کہتے ہیں میں لیٹ گیا جا کر, مجھے کوئی ٹانگ نہیں پڑی. پھر وہ مجھے کہتے ہیں اچھا آپ ایسے کریں, آپ الحمد شریف پہلے پڑھیں, پھر شاید آپ کو ٹانگ لگے. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے پڑھ لی الحمد شریف بھی. کہتے ہیں پھر بھی ٹانگ نہیں مجھے پڑی. کہتے ہیں پھر مجھے وہ بندہ جو وہاں پر جو اس کے وہ کر رہا تھا, مطلب مزار کی جو کرتے تھے, دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے مرید ان کے, وہ کہتے ہیں اچھا اب آپ ایسے کریں, تھوڑی خود بھی تو کوشش کریں نا, تھوڑے مطلب سائڈ بدلے نا, شاید تب ٹانگ آپ کو پڑے. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے وہ بھی کر لی ہے, کیا ہوا, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو ٹانگ تھی نا, وہ ٹانگ پیر صاحب نہیں تھے مارے, وہ اور قوتیں وہاں پر موجود تھیں جو کہ اڑا کے بدنوں کو باہر پیچھے کی طرف مطلب پھینک رہی تھی. کون تھی؟ ظاہر بات ہے وہ جنات تھے.
जिन्नात वहां मौजूद थे, वो बंदों को धक्के भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं इस चीज का असर हुआ? इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह की जात के सिवा मुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कहते हैं कि जो जिन भी है ना, जिन, वो भी वहां पर ज्यादा हावी होते हैं जो लोग जिन्नों से डरते हैं। जब आप जिन्नात से डरना शुरू कर देंगे ना, हाय, उनको इतनी पावर देना शुरू कर देंगे, तो वो, आप यकीन करें, वाकई आएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जो इंसान वहमी होता है ना सबसे ज्यादा, उसके ऊपर वो ज्यादा कहते हैं हावी होते हैं, हर वक्त वहम में लगा रहता है, वहम का शिकार। उन लोगों को, उनको पता है कि हम मैनिपुलेट बड़ी इजीली कर सकते हैं। सो बिकॉज वो जो मौलाना साहब थे, वो तो काफी थे, वो जो स्कॉलर थे, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, सारी बातें उन्हें पता था कि ये क्या सारा चक्कर है। अब जो लोग इतने लेवल पे नहीं एजुकेटेड, वो यही समझ रहे थे कि पीर साहब टांग मारते हैं और वहां जाके लगती है। अब हमें पता है कि इंसान जब फोत हो गया है, इस दुनिया से चला गया है, उसके पास तो ये टांग मारने की पावर रही नहीं है। ठीक। सो इसलिए प्लीज इन चीजों में मत पड़े। तरीका क्या है? आप सबसे पहले अपनी तौहीद देखें कि मुझे मुश्किल वक्त आता है, मैं किसकी तरफ जाती हूँ। ठीक है। नमाज पढ़ें, नमाज आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। उसके बाद बावुजू रहें, ये भी एक शील्ड है। इस तरीके से भी शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुबह और शाम के अज़कार करें। सुबह और शाम के अज़कार में क्या आता है? 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 बार सूरह नास, 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह इखलास। और ये 2 आयात हैं जो आप मॉर्निंग में और शाम में पढ़ें। एक है औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा हलक, यानी कि आप अल्लाह ताला से हर चीज की शर से पनाह मांग रहे हैं। और दूसरी है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, यानी कि अल्लाह के नाम से जिसको कि कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना ही आसमानों में ना ही जमीनों में, वो हर चीज को जानने वाला और देखने वाला है। ये 2 आयात हैं। इनको आपने, जैसे मैंने पहले बताया, आयतुल कुर्सी, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास के साथ पढ़ना है सुबह और शाम भी। ये भी आपकी शील्ड है एक तरह से। जो शयातीन है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सब हिफाजत के तरीके हैं। और आप जितना ज्यादा सुन्नत पर आएंगे, शयातीन आपको टच नहीं कर सकेंगे। जब आपका कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से रिश्ता जितना स्ट्रांग होगा, तो ये जो जितने भी शयातीन है ना, ये आपसे डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे। ये आप देखें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन पर भी जो मुशरिक हैं लोग, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें की, जादू भी उन पे कराया, उन पर यहाँ तक कि कातलाना हमला करने की भी कोशिश की, और बड़ी प्लानिंग करते रहे। और कहते हैं कि जब वो प्लानिंग कर रहे थे, वो जो से थे मुशरिक मक्का के, तो उनमें कहते हैं एक बूढ़ा इंसान भी मौजूद था जो कि एक शैतान था, और वो भी आइडियाज दे रहा था लोगों को कि भाई क्या करो, कैसे नुकसान पहुंचाओ। तो बड़ा वो फौरन बोला, जब उनमें से एक बंदे ने बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्लाह कत्ल कर देते हैं हम, तो वो बोला हाँ हाँ बिल्कुल करो। और फिर वो तरीके बताने लगा कि किस तरीके से करो। और फिर वो उनको बोल के कहता है कि आज रात को ही तुम लोगों को हमला करना चाहिए। अब उस कहते हैं गैदरिंग में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, और वो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और उन्होंने कहा कि अब आपकी हिजरत का वक्त आ गया है, जिसका कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से ही इंतजार कर रहे थे कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो वहां से हिजरत करके जाएंगे। कहते हैं जब बाहर निकले तो 14 लड़के खड़े हुए थे बाहर, और 14 नौजवान मुख्तलिफ कबीलों के, काफी स्ट्रांग। जरा सोचें, हम घर से बाहर निकले, अल्लाह ना करे 14 लोग खड़े हैं मारने के लिए, पर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा कर दिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पाए। देखें अल्लाह ताला कैसे उन्होंने उनकी हिफाजत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी तरह से अल्लाह ताला जो से इंसान अल्लाह ताला पर फुल तवक्कल रखता है, जो इंसान दीन पर होता है, अल्लाह ताला उसको ऐसे ही बचाते हैं। ठीक है। इसलिए आपको जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम हो, अगर अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है हर चीज का, कि आप अल्लाह ताला के साथ रिश्ता अपना मजबूत करें, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पूरा करें, इन तवीज धागों के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, और आमिलों के चक्कर में खास तौर पे मत पड़े। आप इस एक बार पढ़ गए तो ये याद रखिए, कहते हैं जहां जहां आमिल जाता है वहां वहां जिन्नात भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके ईमान नाकिस हैं, और उन्हीं लोगों पर वो हावी होते हैं, उन्हीं लोगों को वो ज्यादा तंग करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, बुरे लोगों के शर से बचाए, और हमें दुनिया और आखिरत में भलाई दे। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बारकल्लाहु फ़ीकुम। और यही बस आज का बयान था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।